السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہوئی ہے اور کچھ تاخیر ہو گئی سفر وغیرہ کی وجہ سے، اس لیے کافی تاخیر کے بعد آج حاضری ہوئی۔ احباب کے کچھ سوالات آئے ہیں جن کا جواب اس وقت دینا ہے۔ محمد صالح بھاگلپور بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ زید نماز مغرب ادا کر رہا تھا، زید کا دوسری رکعت کا قاعدہ اولا چھوٹ گیا اور وہ تیسری رکعت میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد زید کو یاد آیا کہ میرا قاعدہ اول چھوٹ گیا ہے، تو اس صورت میں زید کیا کرے؟ نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا؟ رہنمائی فرمائے، مہربانی ہوگی۔ اگر منافی صلاۃ کوئی عمل نہیں پایا گیا ہے، سینہ قبلہ سے نہ پھرا ہو، نماز سے سلام کے بعد بات نہ کی ہو، تو پھر سجدہ سہو سے کام چل سکتا ہے، اور اگر منافی صلاۃ عمل پا لیا گیا ہے تو پھر نماز لوٹا لینی پڑے گی۔ امتیاز احمد بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں مسجد میں غسل کرنا سونا کیسا ہے؟ مثلا مسافر، تبلیغی جماعت، امام کے علاوہ لوگوں کا رہنا، کھانا پینا، سونا کیسا ہے؟ مکروہ ہے دوسرے لوگوں کے لیے، مسافر وغیرہ کے لیے مجبوراً اجازت ہے، اور اگر کسی ایسے کو مقامی وغیرہ کو کسی وجہ سے رہنا پڑ جائے تو پورے آداب وغیرہ کا خیال کرے۔ نظر عالم وارانسی یو پی سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم چناؤ کے دوران پوسٹر پر اپنی تصویر کے ساتھ ہندوؤں کے بھگوان کی تصویر لگاتا ہے تو کیا ایمان پر کوئی فرق پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ چناؤ کا پرچار کرنے گئے ہیں نا، وہاں کون سی ایسی مجبوری ہے؟ جانی مالی کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کا، وہاں نیتاؤں کی تصویر ساتھ میں لگتی، چناؤ میں کہ بھگوان کی لگتی ہے؟ یہ بلا وجہ کا کام ہے اور اس پہ ایمان میں فرق بھی نہ پڑے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کمزور ایمان نہیں بلکہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس لیے آدمی ایسا کر رہا ہے۔ آصف اقبال حلیمی روہتاس بہار سابق متعلم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی جونپور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، ملاقات بھی نہیں پائی گئی، اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، تو جب دوسری شادی کا ارادہ کرے تو کیا اس لڑکی پر عدت بھی ہے یا نہیں؟ اور دوسرے نکاح میں نکاح اول لکھا جائے گا یا نکاح ثانی؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ جب وہ لڑکی گئی ہی نہیں ہے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی ہے تو پھر اس پر عدت نہیں ہے، اور جب نکاح میں لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو ظاہر ہے نکاح ثانی لکھایا جائے گا، عقد ثانی۔ ایک عقد تو ہو چکا ہے، اگرچہ اس میں پھر طلاق وغیرہ ہو گئی، لیکن عقد تو ہوا تھا نا، اس لیے نکاح اگر لکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی تو عقد ثانی لکھنا چاہیے۔ آصف اقبال حلیمی روہتاس بہار سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر وہ عورت انتقال کر گئی، اس کے بعد شوہر نے دوسرا نکاح کیا تو کچھ عرصہ کے بعد شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، کیا اس شوہر کے پہلی عورت سے جو لڑکا ہے اس کی دوسری بیوی سے اس لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب عنایت فرمائے۔ نہیں، یہ تو سوتیلی اس کی ماں ہوئی، کسی طرح سے گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، قرآن نے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محمد اسجد منیچھا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کیا مسجد کے اندر کیمرہ لگوا سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد کے اندر جو چندے کا ڈبہ ہوتا ہے وہ چوری ہو گیا تھا، اگر حفاظت کے لیے کیمرہ لگوائیں تو کیسا ہے؟ ایسے عام حالات میں تو گنجائش نہیں دیتے ہیں لوگ، کیونکہ اس میں بھی وہی تصویر کشی ہے، ویڈیو بنانا ہے اور بلا وجہ سب کے اوپر نظر رکھنی ہے، لیکن بدرجہ مجبوری کچھ نہ کچھ بہرحال گنجائش تو رہتی ہی ہے۔ ایسے عام حالات میں تو احتیاط ہی بہتر ہے، چونکہ اس کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ ویڈیوگرافی بلا وجہ ہو رہی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ایک دم شدید ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس وقت گنجائش دی جاتی ہے۔ شاہ فہد کوپا گنج مئو یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ اہل تشیع حضرات سے سلام کرنا یا ان کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ سلام تو نہیں کرنا چاہیے، مل جائیں تو کچھ ہاتھ ہلا کے کام چلا لیا جائے، سلام کر لیں تو وعلیکم کہنا چاہیے، جیسا کہ یہودی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بجائے بددعائیہ جملے کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعلیکم کہہ کر کے اکتفا کر لیا کرتے تھے، اس طرح سے ان کا جواب دینا چاہیے۔ محمد سعود بیروا مہراج گنج یو پی سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل اور میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں، مثال کے طور پر مدینہ پاک میں کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت سے کہہ دو کہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس میسج کو جو 20 لوگوں تک بھیجے گا اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی،
اور جس نے نہیں بھیجا اس کے غم اور پریشانی آئے گی۔ مفتی صاحب اس کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک دم بلا وجہ کی بات ہے، اتنا فالتو میسج ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر آدمی کے اندر شعور ہو تو سمجھ میں آ جائے۔ اگر ایسے ہی 20 لوگوں کو بھیجنے سے کام چل جائے کرے تو پھر نماز، روزہ، تلاوت، دعا، درود اور اللہ سے مانگنا، فریاد کرنا، یہ سب کاہے کے لیے سب احکام آئے ہیں؟ نصیحت کے لیے قرآن و احادیث، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتیں اور صحابہ کرام کے اسلاف کے واقعات کافی ہیں۔ باقی اس طرح کی چیزیں گڑھ کر کے لوگوں میں پھیلانا ظاہر ہے یہ خرافات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ اور حیرت تو تب ہوتی ہے جب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ارباز شیخ بیرک اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، حارث نام رکھنا کیسا ہے؟ ہم نے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ حارث نام شیطان کا، وضاحت فرمائیں۔ اب انہوں نے کس ویڈیو میں کیا کہا، ویڈیو کبھی آپ سینڈ کریں تو دیکھا جائے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اور سچ سے سچا نام حارث۔ حارث کے معنی آتے ہیں محنت کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، اور اس طرح کے معنی ہیں، اس لیے اس نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد عمران امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ شادیوں میں جو صحرا پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ فالتو چیز ہے، بلا وجہ کا ایک صاحب شو کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈھونڈ کر کے نام آتا ہے تو انعام دیتے ہیں۔ ایک بدعت اور رسم ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے۔ عابد عالم ولی گنج بھوجپور بہار سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ نماز جنازہ یا میت کے دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ میت کے لیے دعا کرنے کا مطلب آپ اگر ایصال ثواب وغیرہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو حدیث وغیرہ میں بالکل صاف لفظوں میں ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر دعا کرنے کا مطلب آپ یہ لے رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی گنجائش ہے، حدیث میں ہے اجازت، بالکل ہاتھ اٹھا کے بھی وہاں دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، صورت یہ بنائی جائے کہ ایسا نہ لگے کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ لگے کہ قبر والے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، یعنی قبر تھوڑا سا پیٹ کے پیچھے کر لی جائے، یا کچھ اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ آپ قبلہ رو ہوں قبر کی طرف، بالکل ہاتھ کر کے نہ کھڑے ہوں، ایسا نہ احساس ہو کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ محمد وارث رتن پور گھوسی یو پی سے پوچھتے ہیں، ربیع الاول میں گھر اور مسجد کو سجانا کیسا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے وہ سجانے وجانے کا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اہل بدع نے ایجاد کر لیا اس کو، اور اس طرح سے سجا کر کے سمجھتے ہیں حق ادا کر دیا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت یا آپ کی ولادت کی آمد کی خوشی کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم آپ کی سنتوں وغیرہ پر عمل کریں۔ 98% کا حال یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جو ہے اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ اس سے انکاری ہیں ایک طرح سے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، جو کہ یقیناً کفر ہے، اور داڑھی کی سنت ہے اور نہ معلوم کتنی سنتیں آقا کی، اسے اعراض کیے ہوئے اور گھر سجا کے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت غلط طریقہ ہے۔ محمد حماد ٹکری خرد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، سلی کا کپڑا عام حالت میں نیز نماز کی حالت میں پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ سلی غالباً جو میری معلومات ہے وہ ریشم کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ اگر سلی کا کپڑا ریشم ہی کا کپڑا ہے تو ظاہر ریشم تو اس امت کے مردوں پر حرام ہے، تو نماز کی حالت میں ظاہر اس کی کراہت اور شدت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے پہننے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر سلی سے کوئی اور کپڑا مراد ہے تو پھر اس کی وضاحت فرمائیں۔ محمد حمزہ جمدہاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے بدن سے پسینے آنا کیسا ہے؟ انتقال کے بعد میت کے اندر سے کلمہ کی آواز بھی آ رہی تھی، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں پسینہ حدیث میں تو المومن یموت بعرق الجبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ آتی ہے، اچھی علامت ہے۔ کسی کو پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے، اب تو ڈاکٹر وغیرہ وہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں۔ باقی یہ کہ کلمے وغیرہ کی آواز بہت کے اسلاف کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انتقال کے بعد ان کی زبان بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ ڈاکٹروں کو بلانا پڑا کہ ابھی زندگی کی رمق تو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کلمہ وغیرہ یا درود وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے اس سے اتنا تعلق ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھی کہ انتقال کے بعد بھی کچھ ایسی آواز یا ایسی حرکت محسوس ہوتی ہے، تو اس طرح سے ایک کرامت کے طور پہ بات کہی جا سکتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حافظ محمد ریحان مغل سرائے چندولی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کا نام راجیش کمار ہے، انہوں نے 2017 میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ اپنے بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور رات گزارتے ہیں، کہ ان کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل غلط کام ہے۔
ان کے لیے کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، کسی مومن مرد کے لیے کسی مشرکہ کے ساتھ، کیا مشرکہ کے ساتھ اور کسی مشرکہ کے لیے کسی مومن کے ساتھ اس طرح سے رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ مجورہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جب ہم غسل کرتے ہیں جیسے ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، مسح کرنا وغیرہ، پھر نہا لینا، کیا غسل کا صحیح طریقہ ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا پڑے گا؟ جی صحیح طریقہ ہے، پہلے جیسے وضو کیا جاتا ہے ایسے ہی وضو کر لیا جائے، پھر اس کے بعد غسل کیا جائے۔ اور اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی غسل کر لیا ہے اور غسل جنابت وغیرہ تھا تو ناک میں پانی ڈالا اور کلی بھی کیا ہے تو آپ کا غسل ہو گیا، اور جب غسل ہو گیا ہے تو آپ اس غسل سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور اس سے آپ نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد شعبان دیوریا بزرگ امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کسی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ عورتوں کو مزار پر جانا منع ہے تو مدینہ شریف میں عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ مدینہ شریف میں عورتیں مزار پہ جاتی ہیں، وہ مسجد کا ایک حصہ ان کے لیے متعین ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں پر جاتی ہیں، مہاجر شریف پر وہ نہیں جاتی ہیں، وہاں پر ان کے لیے بھی پابندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں جگہ کا اور مقام کا اور وقت کا اگر فرق ہو جاتا ہے تو حکم بھی بدل جایا کرتا ہے، کہیں وقت کی وجہ سے اور کہیں جگہ کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز پہ ہمیشہ قیاس اور پھر نہیں کرنا چاہیے، وقت اور مقام کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جو آپ نے کہا عورتیں مزار پہ جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں مسجد کے ایک حصے میں جاتی ہیں جو حصہ ان کے لیے خاص ہے، وہاں مواجہہ شریف میں وہ حاضری نہیں دیتی ہیں۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔